اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک چھوٹی سی بات کئی دن سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہاں جب آتے ہیں تو پھر یہ آپ کے پرچے دیکھ کر ان میں لگ جاتے ہیں، یاد نہیں رہتی۔ الحمدللہ میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں اور وہ سلسلے سے نہیں ہوتے، انہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھوٹ موٹ بنا لیتے ہیں، جی میرا یہ بیمار ہے وہ بیمار ہے، ہوتا نہیں۔ کئی دفعہ میں خود بھی سمجھ رہا ہوتا ہوں، کئی دفعہ جو ساتھ منشی بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ مانگنے والے کا جواب دینا ہے۔ مانگ رہا ہے اسے کچھ نہ کچھ دو۔ الحمدللہ کوئی بندہ خالی نہیں جاتا، جو جھوٹ بولتا ہے ہم اسے بھی دیتے، پتہ ہوتا ہے۔ کئی لوگ مجھ سے ادھار کے نام پہ لینے آتے ہیں، مجھے پتہ ہوتا ہے اس نے پیسے واپس نہیں کر، تو میں اس کی ڈیمانڈ کے مطابق تو شاید نہ دے سکوں، اپنی حیثیت کے مطابق اسے دے دیتا اور بتا دیتا ہوں کہ ادھار نہیں ہے، واپس نہ کرنا، وہ کرنے اس نے ویسے بھی نہیں۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہلکے کے ساتھ ہی خط لکھتے ہیں، آتے نہیں۔ او جی میرا بچہ بیمار ہے، مجھے پیسے چاہیے، او جی مجھے تنخواہ نہیں ملی۔ یار یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا رویہ ہے؟ کسی کو ضرورت ہے، ضرورت مند ہے، احتیاج ہے تو وہ تشریف لائے، اور کچھ نہ ملا تو کم از کم کرایہ اسے مل جائے گا، اس کے پلے سے خرچ نہیں ہوگا۔ جو توفیق ہوگی وہ ضرور دیں گے، کیونکہ یہاں کسی مانگنے والے کو نہ نہیں کی جاتی، اور یہی سنت ہے۔ جو توفیق ہو وہ دے دیا جاتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس کی ڈیمانڈ پوری ہو جائے، لیکن کسی کو نہ نہیں کی جاتی۔ جو جھوٹ بولتے ہیں پتہ ہوتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، اسے بھی دے دیتے۔ تو احباب کو آگاہ فرما دیجئے کہ یہ رویہ چھوڑ دیں، جسے ضرورت ہو وہ ضرور آئے، ضرورت بتائے، جتنی اللہ نے توفیق دی جو ہم سے ہو سکا وہ اس کی مدد کریں۔ گھر بیٹھ کر بڑے جذباتی خط لکھنا، میرے پاس مجھ پر قرضہ ہو گیا ہے، پیسے نہیں ہیں، میرے بچوں کو بھی عید ہو جائے میری مدد کی، یہ کیا طریقہ ہے؟ کون اتنا پہنچتا ہے کہ وہ گھر جا کر تمہاری مدد کرے؟ بھئی کم از کم آ جاؤ، بتاؤ اپنی ضرورت بتاؤ، جو ہو سکا وہ ضرور مدد کریں گے۔ اللہ نے بہت دے رکھا ہے۔ تو الحمدللہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ کسی مانگنے والے کو نہ نہیں کی جاتی۔ تو آپ ذرا یہ مہربانی کریں، یہ جذباتی خط لکھنے کی بجائے تشریف لائیں، بتائیں یہ ضرورت ہے، یہ تکلیف ہے، جتنی مدد ہو سکے گی ضرور کریں گے۔ الا اللہ
کتب حدیث میں صحابہ کرام کے اقوال و افعال کو بھی حدیث کہا گیا، لہذا سوال یہ ہے کہ حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو کہتے ہیں، تو پھر صحابہ کرام کے اقوال و افعال کو حدیث کیسے بنے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و بسنت خلفاء الراشدین المہدیین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، چونکہ وہ بھی آپ ہی کی سنت ہے۔ صحابہ حقیقی فنا فی الرسول تھے، وہ جو کام کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے حضور کو کرتے دیکھا یا حضور سے حکم پا کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت تم پر لازم ہے۔ تو صحابہ ویسا کرتے تھے جیسا انہوں نے حکم سنا یا جیسا حضور کو کرتے پایا، اور خلفاء راشدین کا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے فرمایا کہ علیکم بسنتی و بسنت خلفاء الراشدین المہدیین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو دنیا میں خوشخبری سنائی، جنت کی خوشخبری سنائی، لیکن پھر بھی ان پر خشیت الہی انتہا درجے کی غالب تھی۔ کیوں؟ بڑے سادہ ہو یار، تمہارا کیا خیال ہے جسے قرب الہی میسر ہو جائے وہ اللہ سے بے تکلف ہو جاتا؟ آپ عظمت الہی کا اندازہ کریں اور ایک بندے کی ایک چھوٹی سی اکائی کا، تو جو جتنا قریب جاتا ہے اس پر خشیت زیادہ ہوتی ہے۔ قریبیاں را بیش بود حیرانیاں، اس خشیت میں لذت وصال ہوتی ہے، لذت کرم ہوتی ہے، لیکن بہرحال بندے کا تعلق اللہ سے مخلوق اور خالق کا ہی رہتا ہے۔ برابر نہیں ہو جاتے کہ بے تکلف دوستوں کی طرح ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اللہ سے گپ لڑا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کافر بت خانے سے جہنم چلا جائے، یہ سمجھ نہیں آتا کہ مسلمان مسجد سے جہنم چلا جاتا ہے۔ مسلمان اگر مسلمان ہو تو جہنم نہیں جاتا، لیکن مسلمان اگر ایکٹنگ تو اسلام کی کر رہا اور دل میں 50 بت خانے ہوں تو پھر 20 بت دل میں رکھے ہوں اور بظاہر سجدے کر رہا ہو تو پھر مسلمانی کہاں رہی بھائی؟ لیکن کون ایسا ہے یہ وہ جانتا ہے۔ جو کلمہ پڑھتا ہے ہم مکلف ہیں اسے مسلمان مانیں، اسے مسلمانی کے سارے حقوق دیں۔ کس کے دل میں بت خانہ ہے یہ معاملہ اللہ کا اور اس کے بندے کا ہے۔ عبادات میں تو سنت پر عمل کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے، معاملات میں سنت پر عمل آسان کیسے ہوگا؟ میرے بھائی مقصود ہی معاملات ہیں۔ دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ بندہ وہ کام کرنا چاہتا ہے، اس طریقے سے کرنا چاہتا ہے جو آسان طریقہ ہو۔ کوئی بھی کام، کوئی یہاں سے کراچی جانا چاہتا ہے تو وہ غریب یہاں سے بس پکڑتا ہے، جس کے پاس کار ہے وہ کہتا ہے بس میں کیوں دھکے کھانے، وہ اپنی گاڑی پہ جاتا ہے۔ کسی کے پاس توفیق ہوتی ہے وہ کہتا ہے کار میں کون اتنا خراب ہوتا رہے، وہ حجاز پہ جاتا ہے۔ یعنی آدمی سب سے آسان ذریعہ اختیار کرتا ہے مزاجی طور پر۔ جو طریقے کام کرنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ سب سے آسان ہے۔
اس لیے کہ کسی بھی کام کے کرنے کا جو بھی طریقہ صحیح تر ہوگا وہ آسان تر ہوگا۔ آپ 2 نقطے کاغذ پہ لگائیں، ان کو ملانے کے لیے خط کھینچیں، صرف ایک خط مستقیم ہوگا جو کم سے کم فاصلہ ہوگا۔ باقی جتنے خطوط کھینچیں گے وہ ٹیڑھے میڑھے بھی ہوں گے، فاصلہ بھی زیادہ ہوگا۔ قرآن و حدیث نے دنیا کے کام کرنے کے جو طریقے بتائے ہیں وہ آسان ترین ہیں، چونکہ وہ صحیح ترین ہیں۔ اللہ نے اسے ہدا کہا ہے، ہدی للمتقین۔ ہدا کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے کا صحیح ترین طریقہ۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جو کام کروں اس میں منافع ہو، نقصان سے بچ جاؤں۔ جتنے سنت طریقے ہیں ان میں منافع ڈبل ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اب اگر ہمیں شیطان بہکائے، ہمارا معاشرہ بہکائے، ہماری اپنی بدنیتی بہکائے اور ہم کہنے جی یہ تو مشکل ہے، میں اس راستے سے جاؤں گا جو 50 چکر کھا کے جاتا ہے، تو یہ بندے کی اپنی مرضی۔ جو کرے گا اس کا نتیجہ پا لے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ کہاں ہے؟ اس بارے علماء حق کا عقیدہ کیا ہے؟ اگرچہ کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، اگر آپ اپنی ہتھیلی پر خشخاش کا دانہ یا رائی کا دانہ رکھ لیں تو آپ کہاں ہیں؟ یہ ساری کائنات اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتی اللہ کے سامنے جتنی بندہ ہتھیلی پہ خشخاش کا یا رائی کا دانہ رکھ لے۔ اس کی ذات بہت عظیم، بہت بلند، خالق ہے، سب مخلوق ہے۔ تو آپ یہ سوچیں اللہ کہاں نہیں ہے۔ آپ ہاتھ پہ رائی کا دانہ رکھیں گے تو اس رائی کا اندر کا حصہ تو آپ سے مخفی ہے، جو تھوڑا سا حصہ نیچے آ گیا وہ بھی آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ اللہ اس سے بھی پاک ہے، ہر شے کے باطن تک، ہر شے کے نیچے اوپر تک، ہر مخلوق ہمہ وقت ہر حال میں اس کی نگاہ میں ہے۔ آپ کی سائنس کہتی ہے 10 کھرب سیل ہیں وجود میں، کوئی قد چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو سیل چھوٹے بڑے ہیں، تعداد 10 کھرب ہی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، کیا صرف سیل ہیں؟ نہیں، کہتے ہیں ایک ایک سیل میں کروڑوں ایٹم ہیں، آگے ہر ایٹم میں ایک جہان آباد ہے، منفی مثبت الیکٹرانک چل رہی ہیں، وہاں کیا کیا ہے۔ تو ایک بندے کی اس ایک ایک ایٹم کو چلا کر سیل، اور سیل کو چلا کر وجود، اور وجود کو چلا کر انسان بنا رہا ہے، تو وہ کہاں نہیں ہے۔ اسی لیے تو اس نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شاہ رگ سے بھی قریب تر ہوں۔ ٹی وی پر آنے والے ایک عالم نے اس کا جواب یوں دیا کہ اللہ ذاتی طور پر آسمانوں عرشوں سے اوپر ہے، صفاتی طور پر سمیع و بصیر ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ یہ ٹی وی پر عالم نہیں آتے الا ماشاءاللہ، ٹی وی پر عموماً عالم نما آتے ہیں۔ فیس بک اور ٹیلی ویژن یہ 2 ذرائع دین جاننے کے لیے۔ بعض پروگراموں میں علماء بھی ہوتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، ان کی باتیں بھی سنتا ہوں، اچھی باتیں کرتے ہیں،
لیکن اللہ ماشاء اللہ اکثریت یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی کو پکڑ کر خانہ پوری کر لیتے ہیں اور اسے سکالر کہہ دیے، مذہبی سکالر۔ وہ پرسوں کو مجھے اخبار میں تھا تو کسی نے پڑھ کر مجھے بتایا، وہ ہمارے جو وزیر صاحب تھے ملتان والے پیر صاحب، وہ حج کا سیکنڈل جن کا بنا تھا تو انہیں کوئی سزا بھی ہو گئی، پتہ نہیں 10 سال 14 سال کتنی، کوئی 14 کروڑ جرمانہ۔ تو انہوں نے اپیل کی اسلام آباد سپریم کورٹ میں، تو ان کے وکیل نے کہا جی یہ مذہبی سکالر ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ کے جج نے کہا مذہبی سکالروں کا نام نہ لو، یہ تو بھرمار ہے ٹی وی پر، اور کوئی بات بتاؤ۔ ٹی وی والوں کی کسی بات کی کوئی سند نہیں ہوتی، فیس بک پہ لوگ مسئلے لکھ دیتے ہیں، اس کی کوئی سند نہیں ہوتی۔ حقیقی علماء سے، اہل حق سے مسائل جانا کر، ٹی وی انجوائے کریں، گیمیں دیکھیں، کھیلیں دیکھیں، ٹی وی کو سند نہ بنائیں، کیونکہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ علماء بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھی، لیکن اللہ ماشاءاللہ کچھ چینل ایسے ہیں، میں نے دنیا کو دیکھا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کو بلائیں، ورنہ عموماً خانہ پوری ہوتی ہے۔ کائنات اس کی ذات کے سامنے نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ کو ایسا ہی مانا جائے جیسا وہ ہے، اپنی ذات پہ قیاس نہ کیا جائے۔ غزوۃ الہند کے بارے انہوں نے کہا ہے کچھ بتائیں، میں نے کیا بتانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نسائی شریف میں موجود ہے، اور میں تو غالباً 90 کی دہائی میں، غالباً 92 کے ایک جلسے میں اس کا انکشاف کیا تھا، اور سارے لوگ اس وقت طنز کرتے تھے کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو اب تو یہ چیز عیاں ہو رہی ہے، کفر یکجا ہو رہا ہے، کافر طاقتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، برائی بڑھ رہی ہے، دہشت گردی عام ہو رہی ہے، پوری دنیا پہ فساد پھیل رہا ہے۔ وقت، دن، تاریخ، مہینہ کوئی نہیں دے سکتا، نہ اللہ نے بتایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی، تو وہ تو اللہ ہی بہتر جانے کب ہوگا، لیکن ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کا درجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جو غزوۃ الہند میں شریک ہوں گے یہ بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ بھئی یہ پھر سوال آج آ گیا کہ ایک سید اپنے سید رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ میرے بھائی، آج آپ سید نہ سید کہاں تلاش کرتے ہیں؟ آج کون پتہ چلتا ہے کون سید ہے؟ آج تو یہاں ہمارے ہندوستان میں رواج تھا، جمعرات کو پیدا ہوتا تو نام کے ساتھ شاہ لگا دیتے، آگے خاندان سید ہو جاتا۔ اسی طرح ہمارے پٹھان برادری میں رواج ہے، ہم عوانوں میں بھی ہے، کسی کے نام کے ساتھ شاہ لگا دیتے ہیں، پھر آگے خاندان سید ہو جاتا۔ کوئی پتہ نہیں چلتا، کسی کو اپنا نسب پتہ ہو اور وہ واقعی سید ہو، اور حضور کی اولاد میں سے، حضور کی اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے چلی۔ اب کسی کو پتہ ہو کہ وہ حسینی ہے یا حسنی ہے تو وہ تو سید ہے، اور یہ ٹھپے لگ کے شاہ بن گئے ہیں، یہ بے شمار ہیں۔ سید پر زکوٰۃ درست نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پر زکوٰۃ حرام ہے۔ سید بھائی کو اگر سید سمجھتا ہے تو زکوٰۃ کیوں دیتا ہے؟ ویسے کیوں مدد نہیں کرتا؟ یہ بھی ایک عجیب تصور ہو گیا ہے کہ زکوٰۃ ہی دینی ہے،
ماں باپ پر اولاد پر اسی لیے زکوٰۃ حرام کی گئی کہ زکوٰۃ کو دیکھتے رہیں گے کہ کب زکوٰۃ آئے گی تو یہ کھائیں گے، اپنے مال سے ان کی خدمت کریں۔ تو اگر کسی سید کا سید بھائی مجبور ہے اور اس کے پاس پیسے ہیں تو ضروری ہے وہ پیسے رکھ کے سال بعد زکوٰۃ فرض کرنی ہے، فرض سے پہلے ہی صدقہ کر دو، پہلی اس کی مدد کر دو۔ سوال یہ ہے کہ ذکر کو قوت اور تیزی کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن سلسلے کے کچھ ساتھی نہایت آرام و سکون کے ساتھ کرتے ہیں۔ میاں جتنی کوئی محنت کرتا ہے اتنا پا لیتا ہے۔ سکون کے ساتھ کرتے ہیں تو مراقبات بھی سکون کے ساتھ ہی ملتی ہیں، کیونکہ یہ ریلیٹڈ ہے خون کی حدت کے ساتھ۔ تیزی سے سانس لینے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ خون میں حدت پیدا ہو اور جو انوارات آتے ہیں انہیں وجود بھی جذب کرنے کی اہلیت رکھے، ورنہ تو آپ آرام سے بھی کرتے رہیں، جو کام ہفتے میں ہونا ہے وہ سال میں ہو جائے گا۔ تو یہ اپنے اپنی پسند بھی ہے اور اپنے اپنے نصیب کی بات بھی ہے۔ آپ لوگوں نے تو ذکر ہوتے دیکھا نہیں، بہت دیر سے آئے آپ لوگ۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہم 4-5 ساتھی ہوا کرتے تھے۔ اگر اس کمرے میں ہم ذکر کر رہے ہوتے تھے تو دروازے کی کنڈیاں ہل رہی ہوتی تھی، اور ذکر ہم الحمدللہ گھنٹوں کے حساب کیا کرتے تھے۔ میں نے اپنی گھڑی کھول کر اس میں سے منٹوں کی سوئی نکال دی تھی کہ یہ پریشان کرتی ہے، اتنے منٹ ہو گئے، منٹ نہیں گنے گے، گھنٹے گنے۔ تو جتنا کوئی قوت سے، جتنا تیزی سے کرتا ہے، اتنی حرارت غریزی پیدا ہوتی ہے۔ انوارات کا آنا اور چلے جانا وہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ہر نمازی صحیح العقیدہ صحیح طریقے سے سنت کے مطابق نماز ادا کرتا ہے تو انوارات آتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وجود کو گھر نہیں بناتی، فارغ ہو کر جاتا ہے تو وہ بھی چلی جاتی ہے۔ اب اس کو ٹھکانہ بنائے، اس کے لیے چاہیے کہ وجود کے ذرے ذرے کو اللہ کے نام سے پاک کرے، اور برکات نبوت اس کا سب سے بڑا وسیلہ ہے جو مشائخ کو نصیب ہوتی ہیں سینہ بسینہ۔ اس کے لیے قبول کرنے والے کو چاہیے کہ خون میں حدت پیدا کرے، حرارت غریزی پیدا کرے۔ یہ جتنے خواجہ سراج نے آپ کہتے ہیں، یہ جتنی محنت کریں انہیں ایک لطیفہ بھی نہیں ہوتا۔ ثواب پا سکتے ہیں، جیسے ان کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، ویسے ایک کیوں ان کے جسم میں حرارت غریزی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اگر وہ مکمل ہوتی تو وہ مکمل آدمی ہوتے۔ تو جو خواجہ سراؤں کی طرح ذکر کرے گا اتنا ہی انعام بھی پائے گا، جو مردوں کی طرح کرے گا وہ اتنا پا لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔
اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين فإنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد. الله 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 الله. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.